ربیع الاول نہیں منانا، ہمارے لیے وہ عید کا دن بولو نہیں ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ کہتے ہیں نبی نے جس چیز کا آرڈر دے دیا لے لو اس کو، جس سے منع کر دیا اس سے رک جاؤ. تو ہمیں دن منانے کی پرمیشن نہیں ملی پیغمبر کی طرف سے، ملتی تو ہمارے لیے پیر کا دن مقدس ہوتا. اور کمال در کمال دیکھیے آپ، پیر کے دن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ مقدس نہیں بنایا، بلکہ اس میں روزہ رکھ کے اس میں عید کے کانسیپٹ کو بالکل ختم کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا آپ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا پیر کے دن میری پیدائش کا دن ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس دن میں روزہ رکھا کروں. روزہ عید کے بالکل اگینسٹ ہے. یعنی اس بات کا پھر بھی خطرہ تھا کہ کچھ نہ کچھ لوگ آئیں گے جو پیر کے دن کو نہ کچھ منانا شروع کر دیں کہ چلو نبی نے تو نہیں منایا، لیکن نبی کے آنے کی خوشی میں ہم تھوڑا سا کچھ کر لیں پیر کے دن. کیا خیال ہے بھائی؟ تھوڑا کوئی گیدرنگ ویدرنگ ہو، تھوڑا لڈو مڈو کے تبادلے ہو جائیں، تھوڑا ہال پھور، تھوڑا چمک پٹی، کچھ ایک بلب لگا دیا. اصل تو 12 کو لگے گا لیکن تھوڑے بہت لک ابھی آ جائے. پیر کو بھی تھوڑا سا ہو نا، جیسے بھائی پورے پراپر جو سروس اسٹیشن جاتے ہیں وہ تو عید کے دن جاتے ہیں نا نہانے کے لیے. جمعے کو اگر نہیں بھی نہائے گا تو وضو تو کر لے گا نا. تو بھائی اصل تو عید جس دن نبی پیدا ہوئے تھے، جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں 12 تاریخ کو، حالانکہ وہ بھی غلط ہے. ایسا نبی کی 12 تاریخ بنتی نہیں ہے. چلو مان لیا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تو اصل تو وہ ہے، لیکن پیر کے دن ہم تھوڑا سا عید کا لک آنا چاہیے. تھوڑا سا، جیسے جمعے کو عید پوری نہیں ہوتی، تھوڑا سا لک آتا ہے. تو نبی نے پیر کو روزہ رکھ کے اس لک کو بھی کیا کر دیا؟ بولو ختم. کیونکہ روزہ اور خوشی کا دن جمع نہیں ہو سکتے. روزہ بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہے، خوشی منانے کے لیے کھانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے پیر کے دن روزہ رکھوا کے اس میں عید کے کانسیپٹ کو ختم کر کے یہ بتا دیا کہ تمہیں اپنی رائے پر نہیں چلنا. اسلام تمہارے جذبات کا نام نہیں ہے. اسلام نام ہے قرآن، سنت اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، یہودی جو تھے نا، یہودی، ان کے لیے جو مقدس دن تھا، جو خوشی کا دن تھا، وہ اتوار کا دن تھا. آج بھی یہودی اتوار کو ہفتے کا دن تھا. آج بھی یہودی ہفتے کے دن کو مقدس دن سمجھتے ہیں، یوم السبت جسے کہا جاتا ہے. یہودیوں کے بعد جو قوم آئی وہ کون سی تھی؟ آپ لوگ منہ سے بولیں گے وہ عیسائی قوم تھی. تو عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے اتوار کا دن دیا. آج پوری دنیا میں اتوار کو چھٹی ہوتی ہے کیونکہ غلبہ کس کا ہے؟ عیسائیوں کا ہے. تو کرسمس جس اہتمام سے منائی جاتی ہے اس اہتمام سے یہودیوں کی عید نہیں منائی جاتی. تو عیسائی آئے یہودیوں کے بعد، ان کو اللہ نے دن کون سا دے دیا؟ اتوار کا. عیسائیوں کے بعد ہم آئے تو اس حساب سے ہمارا کون سا بننا چاہیے تھا؟ ابے بھائی جمعہ کیوں بننا چاہیے تھا؟ سارا سبق ہی کینسل ہو گیا پورا، دوبارہ سے بتانا. بھائی 2 اور 2 4 ہوتے ہیں تو 2 جمع 2 جمع 2 6 ہوں گے نا. دیکھو پہلے نمبر پہ یہودی قوم تھی، اس کو دیا ہفتہ. اس کے بعد عیسائی قوم آئی، اس کو دیا اتوار. اس کے بعد ہم آئے تو ہمارا کون سا دن بنتا ہے؟ پیر کا. تو ہمارا مقدس دن پیر ہونا چاہیے تھا. اور اس لیے بھی ہونا چاہیے تھا کہ بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ نبی نے فرمایا میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں. اس لحاظ سے تو پیر کو اور اہمیت دینی چاہیے تھی. منڈے کا دن اسلام میں مبارک دن ہوتا کہ بھائی نمبر بھی ہمارا پیر والا آ رہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن بھی کون سا ہے؟ پیر ہے. اور جمعے کا دن خوب سمجھ لیں، ایک لحاظ سے عید کا دن ہے مسلمانوں کا. چھوٹی عید آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، کیونکہ اس پہ سارے احکام عید والے ہیں. سارے احکام کون سے ہیں؟ عید والے. عید کے دن ہم نہاتے ہیں، کتنا ہی میلا کیوں نہ ہو. بہت معذرت، آپ اتنے پڑھے لکھے لوگ، میں کیسی لالو کھیتی زبان استعمال کر رہا ہوں، لیکن میلے کو تو میلہ ہی کہا جائے گا نا.
آپ کو پتا ہے نا کچھ سوسائٹی میں ایسے میلے ہوتے ہیں, آدمی کہتا ہے عید کے دن تو نہا لیا کر, کیا خیال ہے؟ ان کو تانا دیا جاتا ہے کمبخت عید کے دن تو, یعنی عید کے دن کتنا ہی میلے سے میلا مسلمان ہو وہ بھی بہرحال کیا کر لیتا ہے, نہا لیتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ غسل خانے میں جانے کے بجائے اس کو سروس اسٹیشن لے کے جاتے ہیں, اس کی سروس کرواتے ہیں. جس صابن سے وہ نہاتا ہے اس صابن کو پھر دھونا پڑتا ہے سرف سے, سمجھ رہے ہو؟ جہاں وہ نہاتا ہے وہاں کیچڑ بن جاتا ہے. لیکن مرے سے مرا مسلمان بھی چاہے مذہب سے بالکل بھی رشتہ نہ ہو, عید کے دن بالآخر وہ بھی نہانے کا تکلف کر لیتا ہے. تو جمعے کے بھی دن ہم کیا کرتے ہیں, نہاتے. تو عید والا کانسیپٹ آ گیا کہ نہیں آ گیا جمعے میں؟ عید کے دن کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں ہم جمع ہو کے؟ بولو بھائی, 2 رکعتیں پڑھتے ہیں. دیکھو گرمی صرف آپ کو نہیں لگ رہی, مجھے بھی لگ رہی ہے, اس لیے جو میں پوچھوں تو اس کا جواب مجھے آگے سے چاہیے. ایسا ایٹیٹیوڈ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ صرف آپ ہی کو گرمی لگ رہی ہے, ہمیں تو لگتی نہیں ہے. تو اس لیے جب میں اتنا بول رہا ہوں تو آپ کو بھی آگے سے بولنا پڑے گا. تو عید کے دن بھی ہم جمع ہو کے کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ 2. جمعے کے دن بھی ہم جمع ہو کے کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ 2. عید کے دن بھی ہم, نماز سے پہلے خطبہ ہوتا ہے, نماز کے بعد ہوتا ہے, لیکن ہوتا ہے نا نماز کے ساتھ. اور جمعے کے دن بھی کیا ہوتا ہے, نماز کے ساتھ خطبہ ہوتا ہے. بے شک پہلے ہوتا ہے, ٹائم چینج کر دیا کیونکہ نماز دیر سے ہو رہی ہے, لیکن ہوتا ہے خطبہ. عید کے دن بھی کتنے خطبے ہوتے ہیں؟ 2. امام بیچ میں بیٹھتا ہے نا. جمعے کے دن بھی کتنے خطبے ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں. پھر عید کے دن روزہ رکھنا حرام, جمعے کے دن بھی روزہ رکھنے کی فضیلت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کی رات کو عبادت کے ساتھ خاص مت کرو, صحیح حدیث, اور جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو. خاص کرنے کا مطلب یہ کہ جمعے کو کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے روزہ رکھنے کی, کسی وجہ سے رکھ لے تو ایک الگ بات ہے. بھائی کسی کو چھٹی جمعے کو ہوتی ہے, آسان ہے روزہ رکھنا, لیکن کہیں یہ نہ ہو کہ جمعہ کا دن مقدس ہے تو تم یہ سمجھ کے روزہ رکھنا شروع کر دو کہ آج ثواب زیادہ ملے گا. یہ کام مت کرو. تو خالصتاً عید کا دن ہوتا تو جمعے میں روزہ حرام ہوتا, لیکن عید کا چونکہ لک آ رہا ہے تو روزہ حرام تو نہیں ہے لیکن قابل تعریف بھی نہیں ہے. تو عید کا لک ڈال دیا نا اس میں شریعت نے جمعے کے دن کو, سارے حکام عید والے. اور کمال کی بات ہے بھائی, مسلمانوں کی عیدیں دن کی روشنی میں منائی جاتی ہیں. جمعہ بھی کس وقت منایا جاتا ہے؟ دن کی روشنی میں. عیسائیوں کی عیدیں رات میں. آپ دیکھو کرسمس کب ہے؟ رات میں 12 بجے شروع ہوگا ان کا کرسمس. ہندوؤں کے تہوار بھی رات کو انجوائے کرتے ہیں وہ لوگ. اسلام کی عیدیں کب ہیں؟ دن کی روشنی میں. تو سارے احکام جمعے میں کون سے پائے جا رہے ہیں؟ عید والے پائے جا رہے ہیں. تو بھائی سوال پیدا ہوتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دن پیدا ہوئے ہیں تو اس پہ تو عید ہونے کی مہر لگ گئی. پیر کے دن پیدا کس دن ہو رہے ہیں؟ پیر کے دن. نمبر ہمارا کون سا بن رہا ہے؟ ہفتے کے بعد اتوار, اتوار کے بعد پیر. سارے فضائل پیر کے دن پائے جاتے ہیں کہ نبی کی ولادت کا دن بھی ہے, اس کو عید قرار دے دو. ہمارا نمبر بھی پیر کا آتا ہے, اس کو کیا قرار دے دو؟ عید قرار. لیکن ریورس گیئر لگا دیا. نا اگر پیر کا دن قرار دے دیا جاتا تو مسلمان یہ نہیں کہتے کہ چونکہ یہودی کا ہفتہ تھا, عیسائیوں کا اتوار تھا, اس لیے ہمیں پیر دیا گیا, بلکہ مسلمانوں میں بدعتی لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے بھائی اس دن تو چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے اس لیے اس دن کو مقدس بنا دیا گیا. اللہ نے کہا میں ریورس گیئر لگا دوں گا, اتوار سے آگے جانے کے بجائے بالکل ہفتے کے پیچھے لے جاؤں گا, تاکہ یہ کانسیپٹ تمہارے دماغوں میں کبھی بھی نہ آئے کہ اللہ کسی کے دن کی ولادت کو سیلیبریٹ کرنے کا تمہیں حکم دے رہا ہے. نہیں آئے میرا خیال ہے باز. تھوڑا ٹھنڈے پانی کا چھڑکاؤ ہوگا, سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. اس سے بھائی یہ پتہ, دیکھو ہم اللہ کا رسول کو مانتے ہیں تو مذہب جو اللہ رسول نے دیا وہی مانیں گے یا اخپل طریقے سے چلیں گے؟ اخپل سمجھتے ہو؟ پشتوں میں اخپل کا مطلب اپنا طریقہ. ہمارے ایک دوست ہے وہ پشتوں, میں نے کہا یار یہ تم لوگ کیا, وہ فلانی بہن کو وراثت دی تھی, تم نے کہہ رہا ہم لوگ کا اخپل طریقہ ہے. میں نے کہا بھائی جان یہ اخپل نہیں ہوتا. صحیح ہے نا, اللہ رسول کا طریقہ ہے. کہہ رہے ہیں لیکن ہم لوگ کا کون سا ہے؟ اخپل بھی چل رہا ہوتا ہے بیچ میں. تو سب قوموں میں چل رہا ہے اخپل, پنجاب والوں میں اخپل طریقہ چل رہا ہے, اردو اسپیکنگ میں
ان کی اپنی روایات ہیں. بھائی جنت میں اگر اللہ تعالیٰ تمہیں قومیت کی بیس پہ لے کے جائے گا تو سب کو چاہیے اپنے اپنے اخپل طریقے چلائیں. تو میں نے اپنے شاگرد سے کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے وراثت مت تقسیم کرو, جب اللہ تعالیٰ تم سے آخرت میں حساب لے تو اللہ کہے گا میں نے یہ احکام دیے, تم نے اس پر کیوں نہیں چلے؟ تو کہنا ہے اللہ میں چونکہ مہاجر تھا, ہماری اپنی روایات تھیں. پنجابی کہے گا اے اللہ میں چونکہ پنجابی تھا تو ہماری اپنی روایات تھیں. پٹھان کہے گا میں چونکہ پٹھان تھا, ہماری اپنی رسومات تھیں. اللہ کہے گا چلو ٹھیک ہے, ایک جنت میں نے پٹھانوں کے لیے الگ بنائی ہوئی ہے, پنجابیوں کے لیے الگ بنائی ہوئی ہے, مہاجروں کے لیے الگ, سندھیوں کے لیے الگ. تو سارے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں چلے جاؤ. اگر اللہ نے ایسا کرنا ہے تو میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اللہ میاں نے قرآن میں الحم سے لے کے والناس تک نہ پٹھان کا ذکر کیا, نہ مہاجر کا ذکر کیا, نہ اللہ نے سندھی کا ذکر کیا. عربی کو نہیں چھوڑا اللہ نے جن پہ قرآن نازل ہو رہا ہے. اگر قوم پرستی کی بیس پہ جنت ملتی تو نبی جس قوم میں آئے وہ سب سے سپیریئر قوم ہوتی, عرب, قریش. لیکن کمال کی بات ہے کہ اسلام کی جو پہلی جنگ ہے نا, غزوہ بدر, وہ عربیوں نے لڑی ہے, نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی ہے نا وہ جنگ. تو آپ کون تھے؟ عربی. پھر عرب میں آپ تھے قریشی, پھر قریش میں آپ تھے ہاشمی. تو پتہ ہے آپ کا سب سے پہلا مقابلہ کس کے ساتھ ہوا بدر میں؟ سامنے جو لوگ تھے وہ کون سے تھے؟ عرب. اور عرب میں زیادہ تر ان میں کون تھے؟ قریشی. اور قریش میں کون تھے؟ ہاشمی. تو اسلام کی تو پہلی جنگ نے ہی قوم پرستی کا گلا دبا دیا کہ اگر یہ قوم کی جنگ ہوتی تو اپنی قوم کو تھوڑی تلوار اٹھاتے. سمجھتے نہیں ہو بات کو. جب نہیں پڑھو گے رات کو تو کیسے سمجھو گے بات کو؟ یہ ہم اسکول میں تانا سنتے تھے ٹیچروں سے کہ بیٹا رات کو کتاب دیکھ کے کچھ سمجھ لیا کرو تاکہ صبح کلاس سمجھ میں آئے. جب نہیں پڑھو گے رات کو تو نہیں سمجھو گے بات کو. تو سب سے پہلی تلوار اسلام کی اٹھی کس کے خلاف؟ قوم پرستی کے خلاف. آج ہم ہر چیز میں قوم کا سہارا, بھائی میں یہ اس لیے کرتا ہوں, ہماری روایات. بھائی تو محرم کی سبیلیں کیوں لگاتا ہے؟ بھائی وہ شیعہ مسلک ہے, ان کو لگانے دو, ان کی رائے ہے. آپ کیوں لگاتے ہو؟ بھائی سب لگا رہے ہیں. ہم لوگ کا علاقے میں ایسا ہوتا ہے, علاقے میں ایسا ہوتا ہے, ہم لوگ کے ہماری روایات ہیں. ایک ہندو سے میں نے پوچھا کہ بھائی آپ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا ہماری روایات ہیں, ہماری پرمپرا ہے. کہتے ہم پیدا کس کے گھر میں ہوئے؟ ہندوؤں کے گھر میں. کہنے لگا اللہ کو اگر مجھ سے توحید پرست بنانا تھا تو مجھے توحید پرستوں کے گھر میں پیدا کرتا. اللہ نے مجھے مشرکوں کے گھر میں پیدا کیا ہے, بت پرستوں کے. تو اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے کہ میں کیا کروں؟ بت پرستی. میں نے اس سے کہا میرے بھائی اللہ نہ کرے آپ چوروں کے گھر میں پیدا ہو جاتے اور چوری کرتے ہوئے پکڑے جاتے, کورٹ میں یہ بیان دے کے چھوڑ جاتے آپ. جج آپ سے پوچھا کمبخت تو اس کی مرغی کیوں چرا رہا تھا؟ مرغی مفتی صاحب نے پالی تھی, میرا مرغے چرائے اصل میں ایک بندے نے. ایک بہترین طریقے سے میں نے مرغا پالا ہوا تھا ایک دن, اور غلطی اس میں مرغے کی بھی تھی. مرغے کو میں نے 4-6 مرغیاں لا کے دی ہوئی ہیں, پڑوسیوں کی مرغیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے. نیچ حرکت ہے یا نہیں آپ بتاؤ؟ گلی محلے کی مرغیوں کو تلاش کر رہا ہے, تیرے پاس مرغیاں کم ہیں. تو وہ یہی ہوا کہ پھر وہ چوری ہو گیا, وہ تو کیمرے میں دیکھ لیا ہم نے, ورنہ وہ حلال ہو جانا تھا. یہ ہے بدنظری کی سزا. ایک مرغا مرغی کے پیچھے بھاگ رہا تھا تو مرغی گاڑی کے نیچے آ گئی نا, وہ بیچاری ٹکر ہو گئی. مرغے نے کہا کم بخت جان دے دی, عزت پہ آنچ نہیں آنے دی اس نے. جان دے دی. میں چاہ رہا ہوں تھوڑا آپ کو گرمی کم لگے اصل میں, اس لیے تھوڑا سا اس میں تڑکا لگا رہا ہوں. تو موسم ایسا ہو رہا ہے نا, بالکل ہی اگر میں رلانے دھلانے والی بات کروں گا تو پہلے ہی آپ رو رہے ہو اس گرمی میں, پھر آپ اور زیادہ رو گے. تو میں نے کہا میرے بھائی پھر تو آپ کو چاہیے تھا, آپ کہیں مرغی چراتے ہوئے پکڑے جاتے, آپ عدالت میں جاتے, آپ بیان دیتے کہ بھائی میرے تو ابا بھی مرغی چوری کرتے تھے, میرے تو دادا چپلیں چرایا کرتے تھے, والدہ محترمہ کنڈا لگا کے بجلی چرایا کرتی تھی, تو میں نے چوری کر لی. تو اللہ اگر مجھے ایماندار بنانا چاہتا تھا تو چوروں کے گھر میں پیدا کیوں کیا؟ یہ کوئی دلیل ہے؟
لیکن ہم اس ہندو بیچارے کا تو مذاق اڑا رہے ہیں. اصولی طور پر ہم سب اسی طرح ہی عمل کر رہے ہیں کہ میرے پڑوس میں یہ ہوتا ہے, میرے ملک میں یہ ہوتا ہے, میرے دوست یہ کرتے ہیں, میرے آفس میں یہ ہوتا ہے, میرے فلانے کے ہاں یہ ہوتا ہے, تو چونکہ ہماری پرمپرا ہے, ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے, تو ہم بھی کیا کر رہے ہیں, وہی کر رہے ہیں. بھائی ایسا نہیں ہے. آپ کو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرنا پڑے گا. ما آتاکم الرسول فخذوہ, اللہ کہتے ہیں نبی نے جس چیز کا آرڈر دے دیا لے لو اس کو, جس سے منع کر دیا اس سے رک جاؤ. تو ہمیں دن منانے کی پرمیشن نہیں ملی پیغمبر کی طرف سے, ملتی تو ہمارے لیے پیر کا دن مقدس ہوتا. اور کمال در کمال دیکھیے آپ, پیر کے دن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ مقدس نہیں بنایا, بلکہ اس میں روزہ رکھ کے اس میں عید کے کانسیپٹ کو بالکل ختم کر دیا. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے نا کہ پیر کا دن مقدس ہوگا. بھئی جمعے کا دن ہمارا کون سا ہوگا؟ اصل میں پیر کا دن جمعہ ہوگا ہمارا, پیر کے دن ہم جمع ہوا کریں گے. تو یہ تصور آتا کہ یہ عید کا دن ہے ہمارے لیے, یہ آتا نا تصور. لیکن نبی اس دن پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا آپ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا پیر کے دن میری پیدائش کا دن ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس دن میں روزہ رکھا کروں. روزہ عید کے بالکل اگینسٹ ہے. یعنی اس بات کا پھر بھی خطرہ تھا کہ کچھ نہ کچھ لوگ آئیں گے جو پیر کے دن کو نہ کچھ بنانا شروع کر دے کہ چلو نبی نے تو نہیں منایا, لیکن نبی کے آنے کی خوشی میں ہم تھوڑا سا کچھ کر لیں پیر کے دن. کیا خیال ہے بھائی؟ تھوڑا کوئی گیدرنگ ویدرنگ ہو, تھوڑا لڈو مڈو کے تبادلے ہو جائیں, تھوڑا ہال پھور, تھوڑا چمک پٹی, کچھ ایک بلب لگا دیا. اصل تو 12 کو لگے گا لیکن تھوڑے بہت لک ابھی آ جائے. پیر کو بھی تھوڑا سا ہو نا, جیسے بھائی پورے پراپر جو سروس اسٹیشن جاتے ہیں وہ تو عید کے دن جاتے ہیں نا نہانے کے لیے. جمعے کو اگر نہیں بھی نہائے گا تو وضو تو کر لے گا نا. تو بھائی اصل تو عید جس دن نبی پیدا ہوئے تھے, جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں 12 تاریخ کو, حالانکہ وہ بھی غلط ہے, ایسا نبی کی 12 تاریخ بنتی نہیں ہے. چلو مان لیا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے, تو اصل تو وہ ہے, لیکن پیر کے دن ہم تھوڑا سا عید کا لک آنا چاہیے, تھوڑا سا. جیسے جمعے کو عید پوری نہیں ہوتی, تھوڑا سا لک آتا ہے. تو نبی نے پیر کو روزہ رکھ کے اس لک کو بھی کیا کر دیا, بولو, ختم. کیونکہ روزہ اور خوشی کا دن جمع نہیں ہو سکتے. روزہ بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہے, خوشی منانے کے لیے کھانا ضروری ہے. کبھی آپ نے دیکھا آپ کو کوئی خوشی ملی, آپ کے بیٹے نے A+ سے ایگزام پاس کر لیا, اب دوست کہہ رہے ہیں یار اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے, منانا چاہیے. آپ نے کہا ٹھیک ہے, صبح کا ناشتہ سب چھوڑ دو, خوشی میں سب کیا کرو, صبح کا ناشتہ چھوڑ دو. کوئی لاجک بنتی ہے بھائی؟ کیا خوشی میں سب کیا کرو, ناشتہ چھوڑ دو. اس نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے, ناشتہ چھوڑ دو تو کیا مطلب, تو کھلائے گا ناشتہ؟ کہہ رہے ہیں بس چھوڑ دو تاکہ ہم خوشی کو منائیں. زیادہ خوشی ہوئی ہے, دونوں بچے A+ سے پاس ہوئے, لنچ بھی چھوڑ دو. اور اگر اکٹھی 4 شادیاں ہو گئی ہیں, صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے کا ناغا, ولیمے میں لوگوں کو بلاؤ, کھجوریں بھی نہیں, بلاؤ اور بولو آج کھانے کا ناغا ہے. ایسا ولیمہ دیکھا آپ نے؟ ہر خوشی کے موقع پہ کھلانا اور پلانا. عید الفطر خوشی کا موقع, روزہ حرام. عید کی نماز سے پہلے نبی کچھ نہ کچھ کھایا کرتے تھے. عید الاضحیٰ میں اس وقت تک کھاتے نہیں جب تک بقرعید کا گوشت نہ آ جائے. کھانے پینے کا دن, حدیث میں آتا ہے بقرعید کے جو ایام ہیں, ایام اکلن و شربن, وہ کھانے اور پینے کے دن ہیں. اور ولیمے ایک خوشی کا دن ہے, جب انسان کی شادی ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہو یا نہیں ہو لیکن ہونی چاہیے انسان کو. ولیمے کا حکم ہے تو ولیمہ کرتا ہے, پہلی شادی میں بھی, دوسری میں بھی, تیسری میں بھی, چوتھی میں بھی. پکڑے جانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی کیا کر رہا ہوتا ہے, سنت پوری کرنے کے لیے کہ بھئی چلو مجھے خوشی ہو تو نہیں رہی, پکڑے جانے کا غم ہے, لیکن بہرحال ایک شریعت کا حکم ہے کہ کیا کرنا ہے, ولیمہ کرنا ہے. خوشی ہوئی ہے, کیونکہ میں دوسری شادی میں جب جاتا ہوں نا تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس بیچارے کا کھانا کھلانے کا دل بالکل بھی نہیں کر رہا, اس کو پکڑے جانے کا خوف اس کی خوشی پہ غالب ہے.
بہت کیسز ہیں, کبھی آپ اکیلے میں بیٹھیں گے تو سناؤں گا آپ. بہت لوگوں کے میں نے دوسری شادیاں کرائی ہیں, جو ان کی حالت ہوتی ہے نا, ان کو منع کرتا ہوں سردی میں نہیں کرو, بلڈ پریشر کیا ہوگا, برین ہیمریج کا خطرہ ہے. یہ سب گرمیوں کے کام ہیں جب ہارٹ اٹیک کے چانسز کم ہو. ابھی ریسنٹلی ایک کیس آیا ہے, دوسری کرتے کرتے میں نے ہی کینسل کرا دی. میں نے کہا یہیں نہ گر جائے کہیں بیچارہ, چل بھائی. ابھی 1.5-2 ہفتے پرانا کیس ہے. بندہ آیا, اس کو ایسے پسینے چھوٹنے لگے. میں نے کہا گر گرا جائے گا. اس کی جو خاتون تھی نا طلاق یافتہ, جس سے شادی کر رہا تھا, میں نے کہا بیوہ ہو جاؤ گی آپ, طلاق یافتہ ہو زیادہ اچھا ہے. کسی سے طلاق ہوئی بھی ہے وہ زیادہ اچھا ہے. طلاق کے بعد پھر بیوہ لوگ بولیں گے اسی نے مارا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کینسل کرائی. میں نے کہا ایسے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہوتے ہیں. خیر, تو بھائی ہم میں اللہ تعالیٰ نے پیر کے دن روزہ رکھوا کے اس میں عید کے کانسیپٹ کو ختم کر کے یہ بتا دیا کہ تمہیں اپنی رائے پر نہیں چلنا. اسلام تمہارے جذبات کا نام نہیں ہے. اسلام نام ہے قرآن, سنت اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یہ اصحاب رسول میں نے کہاں سے لگا دیا بیچ میں؟ آپ کہو گے بھائی اسلام تو نام ہے قرآن اور سنت کا, اصحاب رسول کہاں سے لگا دیا؟ اصحاب رسول قرآن سے ہی لگائے ہم نے. اصحاب رسول کہاں سے لگایا؟ قرآن سے لگایا. قرآن کہہ رہا ہے مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے صحابہ کے بارے میں, جب مسلمان ہوئے نا, ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم, بلال حبشی, عبداللہ بن مسعود, ابو ہریرہ, یہ سارے اصحاب رسول, ان میں زیادہ تر غریب صحابہ کی تھی. جب یہ مسلمان ہوئے تو مشرکین مکہ نے بولا کہ سردار تو ہم ہیں, دولت مند ہم لوگ ہیں, عقل ہم میں زیادہ ہے, تو اگر اسلام واقعی خیر کی چیز ہوتا تو ہم پہل کرتے, ہم پہلے مسلمان ہوتے. یہ غریب غربا یہ پہلے مسلمان ہو رہے ہیں, یہ اس کی علامت ہے اسلام خیر کی چیز نہیں ہے. تو کہتے ہیں لو کان خیرن. بھائی ایک جگہ بیٹھ جائیں آرام سے. اچھا, لو کان خیرن, وہ کہتے اسلام اگر خیر کی چیز ہوتا, ما سبقونا الیہ, تو یہ مشرکین مکہ ہم پہ سبقت نہ کرتے, ہم پہل کرتے. جیسے کوئی شخص کسی کو سمجھا رہا ہوتا ہے نا کہ یار اگر یہ اچھا کام ہوتا تیرا بھائی سب سے پہلے اس میں آگے ہوتا, میں نہیں کر رہا, اس کا مطلب کام ہی ٹھیک نہیں ہے. ابے بھائی کاروبار کہیں کوئی چونا لگا رہے ہوتے ہیں نا بلڈر, یہ بلڈنگ بن رہی ہے, اب وہ دوسرا بلڈر بنا رہا ہے, آپ والا بنا نہیں رہا, آپ اس کے پاس گئے, یار سنا اس میں انویسٹمنٹ میں بڑا پیسہ ہے, کہہ رہا ہے ابے بھائی اگر ہوتا میں تجھے خود پہلے بتاتا یار, میں خود اپنا پیسہ لگاتا, تیرے بھائی کو تجربہ زیادہ ہے. تو مشرکین کہتے تھے کہ اگر یہ اسلام خیر کی چیز ہوتا تو ہم پہل کرتے, یہ غریب غربا پہل نہ کرتے. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کوئی بھی اگر اسلام میں خیر کا کام ہے, لسبقونا الیہ, تو صحابہ ہم پہ پہل کرتے. یہ کیسی بات ہے کہ صحابہ نے پہل نہیں کی اور ہم ان سے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو ان سے اچھا مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ اپنی اوقات سے آگے نکلنے والی بات ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اب مجھے بتاؤ محرم صحابہ کے دور میں آیا کہ نہیں آیا؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد بھی آیا محرم. تو کیا کیا صحابہ نے بھائی اس غم میں؟ کیا ان کو غم نہیں ہوا ہوگا نواسہ رسول کی شہادت کا؟ یا ہمیں غم ہو رہا ہے ان کو نہیں ہو رہا تھا؟ جو نبی سے محبت کرتے تھے ان کو نبی کے نواسوں سے محبت ہم سے کم ہوگی یا زیادہ ہوگی؟ تو کتنی عجیب بات ہے کہ میں محبت کا اظہار کروں اور یہ شو کروں کہ مجھے ان سے محبت زیادہ تھی. دیکھو گھر میں باپ جب بیمار ہوتا ہے, چھوٹا بھائی زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کر رہا ہو خدمت میں, بڑے بھائی کو سائڈ پہ لگا رہا ہو, بڑا کیا کہے گا, کیا تو ہی بیٹا ہے میں نہیں ہوں کیا؟ اس کو اپنی انسلٹ محسوس ہوگی نا. اگر محبت ہوگی تو انسلٹ محسوس ہوگی, نہیں ہوگی تو کہے گا اچھا چلو یار یہ کر رہا ہے میری جان چھوٹی ہوئی ہے. تو یہ بہت بڑی انسلٹ ہے صحابہ کرام کی کہ ہم دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کریں کہ جس کے بارے میں ہمیں پتا ہو کہ صحابہ کر سکتے تھے, موقع بھی تھا, نہیں کیا پھر بھی انہوں نے, اور ہم ان سے 2 ہاتھ آگے بڑھ کر وہ کام کرنے کی کوشش کریں. یہ جو 15 شعبان میں لوگ قبرستان جاتے ہیں نا, ان سے میں یہی کہتا ہوں
بھئی 15 شعبان میں اگر قبرستان جانا سنت ہوتا تو کوئی ایک صحابی تو گیا ہوتا. کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی تو ایک صحابی گئے ہوتے. ایک ضعیف حدیث ہے کہ نبی گئے ہیں, مان لو وہ صحیح ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 15 شعبان کی رات ضعیف حدیث کے مطابق اکیلے میں گئے اندھیرے میں, اور آپ کیسے جا رہے ہو؟ جتھے بنا کے. نبی اکیلے میں گئے ہیں کہ امی عائشہ کو بھی پتہ نہ چلے, اور آپ جا رہے ہو کس کے ساتھ؟ دوستوں کے ساتھ. نمبر 2, نبی گئے ہیں, کوئی بھی صحابی 15 شعبان کو قبرستان بولو نہیں گیا. تو یہ کیسی سنت ہے کہ صحابہ نے زندہ نہیں کی, آپ زندہ کر رہے ہو. تو بدعت سے اپنے آپ کو بچاؤ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ رسومات کا نام نہیں ہے. اسلام نام ہے, دیکھو یہ رسومات مشرکین مکہ میں بھی بہت زیادہ تھی. ابھی تو میں نے آپ کو وہ کام بتایا نا جو نہیں کرنے. ربیع الاول نہیں منانا, ہمارے لیے وہ عید کا دن بولو نہیں ہے. محرم میں ہمیں سیدنا حسین کے شہادت کا بے انتہا غم ہے, لیکن اس غم کو منانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. یقیناً غم ہے, کیوں نہیں ہے بھائی؟ کائنات کا بدترین ظلم ہوا ہے نواسہ رسول پر, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. اہل بیت کٹ گئے, کرنا وہی ہے جس کی ہمیں اللہ نے اجازت دی ہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے چچا زاد بھائی, وہی رشتہ جو علی سے رشتہ رضی اللہ عنہ سے, جب شہید ہوئے ہیں تو آپ کی 4 بیویاں بیوہ ہوئی ہیں. چاروں کے رونے کی آواز آئی 4 دیواری سے باہر. آپ نے پہلے فرمایا جا کے ان کو چپ کراؤ, پھر خاموش نہیں فرمایا جا کے منہ پہ خاک مارو. عورت کی آواز گھر کی 4 دیواری سے باہر پسند نہیں ہے. میتوں پہ رونا اور چلانا اسلام میں حرام ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ میتوں پہ ہمیں کس بات کا حکم ہے؟ صبر کرو. کسی کی بھی میت ہو وہ کام کرو جو اہل بیت نے کیا ہے. تو جو کام کرنے کا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ والے سارے کام ہم نے کیا کرنے ہیں؟ نہیں کرنے. کچھ کام نہیں کرنا عبادت ہوتا ہے. اور فرقہ واریت اس سے نہیں پھیلتی کہ آپ اپنے مسلک پہ مضبوط ہو. فرقہ واریت اس سے پھیلتی ہے کہ آپ دوسروں کو جا کے چھیڑتے ہو. شیعہ حضرات جو کر رہے ہیں کرنے دو. ہمارا اہل سنت والجماعت ہے, ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت کا مطلب کیا ہے یہ خوب سمجھیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں 73 فرقے ہوں گے. یہ جو لوگ آج کل ایک منجن بیچ رہے ہیں نا اسلام میں فرقے ہی نہیں ہے, اب ایک گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف بات کر رہے ہو. نہیں ہے تو یہ کیا آ گیا مارکیٹ میں اتنے سارے؟ ایسے تو اسلام میں چور بھی نہیں ہے, لیکن کیا مسلمانوں میں چور ہیں یا نہیں ہے؟ بہت ہیں. اب ایک ابا اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے بیٹا چوروں کے ساتھ مت بیٹھنا, ایمانداروں والوں کو فالو کرنا, ایمانداروں کے ساتھ بیٹھنا, انہی کے مسلک کو فالو کرنا, چوروں کے مسلک کو فالو نہ کرنا. ابا بیٹا زیادہ فنٹر نکلا, اس نے کہا ابا اسلام میں تو چور ہے ہی نہیں, کوئی ایک حدیث بتاؤ جس میں اسلام میں چوروں کی فضیلت ہو. ابا کہے گا بیٹا اسلام میں چور نہیں ہے, تبھی تو کہہ رہا ہوں کوئی چور نظر آئے تو ان کے ساتھ مت بیٹھنا, آ کے بیٹھنا ان کے ساتھ جو ایماندار ہوں. حقیقت میں چور ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ اور اگر میرا خیال ہے اگر ہم گننا شروع کریں تو کوئی لیبورٹری ٹیسٹ آ جائے نا تو شاید معذرت کے ساتھ آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, چوروں کی تعداد زیادہ نکلے. کیا خیال ہے بھائی؟ حقیقت میں دیکھا جائے نا تو لگے گا اسلام میں ہے ہی چور. اللہ بچائے ہم سب کو, سوائے چند لوگوں کو چھوڑ کے. یعنی اسلام کا مطلب مسلمانوں میں, لیکن اسلام چوری کو اپریشیٹ نہیں کرتا. تو اسلام فرقہ واریت کو پسند نہیں کرتا, لیکن مسلمانوں میں فرقے بہرحال ہیں. اب جب فرقے ہیں تو کرنا کیا ہے؟ سارے فرقوں کو بم سے اڑا دیں. تو وہ کرنا جو ہمیں نبی نے حکم دیا ہے. فرقے جب پھیل جائیں تو کیا کرنا ہے؟ تم نے فرمایا اس فرقے کو فالو کرنا ہے جس میں یہ علامات پائی جائیں. وہ علامات کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. بنی اسرائیل 72 میں تھے, میری امت ایک اسٹیپ آگے ہی جائے گی, پیچھے نہیں آئے گی. یہ کتنے فرقوں میں بٹیں گے؟ 73. کلہم فی النار, 72 جہنمی. ان فرقوں میں ایک کیا ہوگا؟ جنتی. ایک فرقہ کہاں جائے گا؟ جنت. اب نبی سے پوچھا گیا, صحابہ نے ہم پہ احسان کیا کہ اسے ایک جنتی کا پوچھ لیا تاکہ ہماری کنفیوژن کیا ہو؟ ختم. ورنہ یہ سن کے تو کنفیوژن بڑھ جاتی ہے کہ ابے 73 میں 72 جہنمی, تو ہمارا پتہ نہیں کہ ہمارا کس میں شمار ہوگا.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر آپ فرما دیتے وہ جو جنتی فرقہ ہے اس کا نام ہوگا دیوبندی، تو سب شناختی کارڈ پہ کیا لگاتے؟ ٹھپا دیوبندی. سب کی پگڑیاں سفید ہوتی ہیں. ٹنڈ تو بہت معذرت کے ساتھ کراتے ہی نہیں لوگ، تاکہ سفید پگڑیاں. اور اگر نبی فرما دیتے اس فرقے کا نام، آپ کو دیکھ کے مجھے سکون مل رہا ہے، واحد آدمی ہو، بہت سکون مل رہا ہے آپ کو دیکھ، ماشاءاللہ. خرچہ ہو گیا لیکن کام اچھا ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ فرما دیتے اس فرقے کا نام ہوگا بریلوی، تو میں ہری پگڑی پہن کے بیٹھا ہوتا. صحیح ہے نا؟ ہرے ہرے جھنڈے یہاں پہ لگے ہوئے ہوتے. اگر نبی فرماتے تھے بھائی وہ شیعہ فرقہ ہوگا تو ہم ابھی سب جلوس میں گئے ہوئے ہوتے. کیا خیال ہے بھائی؟ سارے وہ بن جاتے. اگر نبی فرما دیتے وہ اہل حدیث ہوگا، کچھ بھی فرما دیتے، سب وہی نام رجسٹر کرا لیتے. اس سے کنفیوژن ختم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی. کہ ابے اگر مثال کے طور پر نبی فرماتے وہ اہل حدیث ہوں گے، ہم کہتے ہیں بھائی یہ والے ہوں گے، وہ والے ہوں گے، یہ والے ہوں گے، وہ والے ہوں گے، سارے ہی کیا ہیں؟ ایک ہی جیسے ہیں، یعنی نام سب کا سیم ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقے کا نام نہیں بتایا، اس فرقے کے اندر علامت بتائیے کہ جس میں بھی یہ علامت پائی جائے، بھلے وہ کسی بھی نام سے ہو. ناموں میں کچھ نہیں رکھا، اس کے کاموں کو دیکھو. نام کچھ بھی ہو، اس سے غرض نہیں ہے، کام دیکھو. یہ علامت پائی جاتی ہے تو جنتی ہے. میں اکثر اس موقع پہ ایک چٹکلا سناتا ہوں نا. دیکھو ایک آدمی نے دکان میں چینی کی بوری رکھی ہوئی تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا چاول. لوگوں نے کہا بھائی بوری کے اندر چینی ہے، اوپر لکھا ہوا کیا ہے؟ چاول. وہ کہتا ہے مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے. مکھیاں جب آئیں گی دیکھیں گی چاول ہے تو واپس پلٹ جائیں گی. تو بتاؤ مکھی لیبل دیکھ کے دھوکے میں آئے گی؟ وہ چاول کی خوشبو، وہ چینی کی خوشبو سے پہچان جائے گی. وہ بولے گی بھائی تو اس پہ زہر بھی لکھ دینا، پھر بھی میں بیٹھوں گی اس کے اوپر. خوشبو اس کے اندر زہر والی نہیں ہے. آج پتہ ہے ناموں میں کہ میں کہتا ہوں میرا نام اہل حدیث ہے، اس کا مطلب میں حدیث کو فالو کرتا ہوں. وہ کہتا ہے میرا نام اہل قرآن ہے، اس کا مطلب میں قرآن کو فالو. بھائی نام سے نہیں پتا چلے گا، عمل سے پتا چلے گا کہ کس کو نام کچھ بھی ہو، اس سے شریعت کو غرض نہیں ہے. کام دیکھا جائے گا، اصول کیا ہیں تمہارے. تو اس لیے نبی نے بتایا کہ جیسے چینی میں خوشبو ہوتی ہے نا، وہ جنتی فرقے میں بھی ایک خوشبو ہوگی. وہ خوشبو کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ، قرآن کی وہ تشریح کریں گے جس پر میرا عمل ہوگا. اور وہ اصحابی، اور میری حدیث کی ایسی تشریح کریں گے جو صحابہ سے ثابت ہوگی، صحابہ کے اگینسٹ نہیں ہوگی. اب کتنے لوگ خطیب قرآن سے دلائل دے رہے ہیں، یہ دیکھو اس آیت کا یہ مطلب ہے. بھائی یہ مطلب ہے تو صحابہ کیوں نہیں عمل کر رہے اس کے اوپر؟ کیا خیال ہے بھائی؟ آج کل ایک 3 طلاق کا مسئلہ میں ہر جگہ اس لیے بیان کرتا ہوں، بہت چل رہا ہے. دھڑ 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 طلاقیں دیتے ہیں لوگ، کہتے قرآن میں لکھا ہوا ہے 3 ایک ہوتی ہیں. اب قرآن میں لکھا ہوا ہوتا تو ایک صحابی سے دکھا دو یار جس نے 3 طلاق کو ایک کہا ہو. کوئی ایک ضعیف حدیث دکھا دو آپ. اس کا مطلب قرآن آپ زیادہ سمجھ رہے ہو، کسی بھی صحابی کی سمجھ میں نہیں آیا. قرآن سنت کے ساتھ صحابہ کو اٹیچ کرنا پڑے گا. نہیں آئی بات؟ قرآن و سنت کی یا حدیث کی ایسی تشریح جو صحابہ سے میچ نہ کرتی ہو، اس سے سارے فرقے ختم ہو جائیں گے. یعنی ختم تو نہیں ہوں گے لیکن آپ کو سمجھ میں آ جائے گا بھائی کون صحیح ہے اور کون غلط. محرم صحابہ کے دنوں میں آیا، اگر صحابہ نے ماتم کیا کرنا چاہیے، نہیں کیا تو آپ 20 آیتیں قرآن کی ہمارے سامنے پیش کر دو، 20 حدیثیں، ہماری صحت پہ کوئی فرق پڑنے والا منہ سے بول لینا چاہیے نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایسے ہے نا جیسے ایک دور میں، ابھی کیا سیاسی باتیں مناسب نہیں ہے کرنا نا، تو وہ پھر ٹاپک نہ چینج ہو جائے. کیا بولوں میں، جیسے میں جب دوسری شادی کر رہا تھا نا تو مجھے ہر بندہ آتا تھا سمجھانے کے لیے کہ یہ کام مت کرو، اور میں بیٹھ کے ایسے نا انجوائے کرتا تھا اس کی بات. جب میں کہتا آپ کے دلائل ختم ہو گئے، وہ سمجھتا تھا میں وہی اٹھ کے کر رہے ہیں، ہم نے پوری کتاب لکھ دی تھی بھائی اس موضوع پر، تو ہمیں سمجھانے آئے ہو. تو میں ایسے آرام سے بیٹھا ہوتا تھا. 1 گھنٹہ لوگ آ کے تقریر کرتے کچھ، ابے نہیں اس کے یہ سائڈ. پھر جب وہ ان کی تقریر ختم ہوتی مجھ پہ جو نہیں رینگتی تھی، کیونکہ میرے سامنے اتنے دلائل آ چکے تھے نا اس کے برحق ہونے کے
کہ مجھے اطمینان ہو گیا تھا بھائی اس زمانے میں اس سے بڑی شاید کوئی نیکی نہ ہو. اس میں آپ کسی بیوہ طلاق یافتہ کو سہارا دے رہے ہو, یار اس میں کون سی دو رائے ہو سکتی ہیں. یہاں تک کہ ایک آدمی نے مجھے کہا نا, میں نے کہا تمہاری بیٹی طلاق یافتہ ہو اور اس کے رشتے نہ ہو رہے اور کوئی اس سے دوسری کر رہا ہو, تو منع کرے گا اس کو؟ اگر منع کرے گا تو اپنی بیٹی پہ ظلم کر رہا ہے. اجازت دے گا تو یہ کیا بات ہے, دوسروں کی بیٹیوں کے لیے اصول کچھ اور, اپنی بیٹیوں کے لیے اصول کچھ اور. چپ ہو جاتے تھے وہ. تو نا جب وہ آتے تھے مجھے دلائل دیتے تھے, میں چپ کر کے بیٹھے رہتا تھا. اس کے بعد جب میں بولنا شروع کرتا تو الٹا سمجھ کے چلے جاتے وہ. پھر جس نے ان کو بھیجا ہوتا تھا اس کو کہہ رہے تھے میں بھی کروں گا. الٹا ہو جاتا تھا حساب کتاب, سمجھ رہے ہو, الٹا ہو جاتا تھا. تو اس لیے جب قرآن و حدیث کی کوئی ایسی تشریح کر رہا ہے جس پہ صحابہ کا عمل نہیں تھا, تو ادھر سے سنو اور اس کان سے بولو نکال دو. کیونکہ نبی نے جنتی فرقے کی علامت بتائی ہے بھائی, وہ تشریح جو صحابہ سے ثابت ہو. صحابہ کے اگینسٹ چلنے کی تمہیں اجازت نہیں. اب ربیع الاول کے کتنے دلائل کوئی دے دے, عید کا دن ہے, فلانا دن ہے, جھنڈیا, بھائی ان کو لگانے دو. ہمارے پاس ایک دلال ہے, عمر نے ایک دلیل ہے, ہمارے پاس جو ہے نا ایک دلیل ہے, عمر نے کیوں جھنڈے نہیں لگائے, ابو بکر نے کیوں تمبو نہیں لگائے, کیا خیال ہے بھائی, حضرت عثمان نے دیگ, کوئی ایک چاول دکھا دو یار, کوئی ربیع الاول پہ کوئی ایک کھجور دکھا دے جو خوشی میں کھلائی ہو کہ چلو آج ربیع الاول ہے. تو آپ جب نہیں ہے تو اٹ مینز ختم. دلائل دیتے رہو آپ, ہماری صحت پہ اس سے کوئی اثر بولو نہیں پڑے. وہ ایک ہندو نے کتاب لکھی, ہمارے رشتے دار میرے سگے ماموں ہیں, مرچنٹ نیوی میں کیپٹن تھے. ہندو نے کتاب لکھی اور کہا میں نے کتاب لکھی ہے کہ یہ مسلمانوں میں جو 4 شادیوں کا رواج آیا نا, یہ پتہ نہیں 300-400 سال کے بعد آیا, یہ بدعت, اسلام میں یہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اس کتاب کو کسی بکری کو کھلا دے, کوئی بھی نہیں پڑھے گا. وہ بیچارہ کتاب لکھ کے آیا تھا, اس نے کہا یار کیوں, کیا بھائی قرآن میں لکھا ہوا ہے یار, تو کون سی کتابیں لکھ کے آ رہا ہے, ہماری مذہبی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اس ہندو کو پتہ ہی نہیں تھا. تو ایسے ہی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس قابل ہی نہیں ہوتی کہ ان کو سنا جائے. دیکھو جب کورٹ میں کیس جاتا ہے نا, تو پہلے کورٹ یہ دیکھتی ہے کہ یہ میری حدود میں یہ کیس آتا بھی ہے کہ نہیں آتا. آپ فیملی کورٹ میں قتل کا کیس لے گئے اور دلائل دے رہے ہیں یہ قاتل ہے, زید نے مارا ہے, فلانا, کورٹ کہے گی بھائی چائے منگواؤ, کھانا منگواؤ, وہ سنے گی نہیں. وہ کہے گے بھائی یہ میاں بیوی کے جھگڑوں والی کورٹ ہے, اس میں طلاق فوجداری جو کیسز ہیں وہ اس میں دیکھے نہیں جاتے. تو جب کوئی چیز صحابہ سے ثابت ہی نہیں ہے تو کوئی قرآن و حدیث کے انبار بھی لگا دے آپ کو, بھائی یہ سننے کے قابل ہے ہی نہیں. اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو یہ دلائل صحابہ کے سامنے بھی تو تھے. تو یہ وہ کام ہے جو ہم نے نہیں کرنے. محرم فضیلت والا مہینہ, کرنا کچھ نہیں ہے, صرف ایک روزہ رکھنا ہے. آج میں نے روزہ رکھنا تھا, آپ کے بیان کی وجہ سے چھوڑا میں نے روزہ, کیونکہ صبح ٹائٹ گرمی تھی. میں نے کہا دوپہر بھی میرے کہیں بیان تھا, اور میں نے کہا عصر کے بعد بھی, تو روزہ کا ہو جائے گا بیان نہیں ہوگا, تو میں اس اسپیڈ سے کر نہیں پاتا. پھر میں نے ان کو بولا عشاء کے بعد بیان کر لو تاکہ ہم روزہ رکھ لیں. طارق بنگش جو ہے نا ہمارے لنگوٹی یار ہیں, وہ نہیں بھی طارق بنگش جو یہاں تقریر کر کے گئے, وہ کھڑے ہوئے وہاں, وہ ہمارے بچپن کے دوست ہیں. اور آپ کو پتا ہے بچپن کا دوست کیسا ہی نالائق ہونا بنا کے رکھو, کیونکہ وہ آپ کے بارے میں سب جانتا ہے. سمجھ رہے ہو, بچپن کا دوست کیسا ہی نالائق کیوں نہ ہو, اس سے ہمیشہ بنا کے رکھنی چاہیے, کیونکہ وہ آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا. تو اب انہوں نے بولا بیان ہے, میں نے کہا بیان ہے بھائی, کیونکہ سب جانتے, میں بھی جانتا ہوں پھر ان کے بارے میں, ایسا نہیں ہے. تو ہم لنگوٹی یار ہیں. تو میں نے ان سے کہا تھا یار عشاء کے بعد رکھ لو, روزہ رکھنا ہے. لوگوں نے 10 محرم کی بڑی فضیلت ہے تو افطار کر کے عشاء کے بعد آ جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں آج ہی. تو پھر میں نے روزہ چھوڑ دیا اس چکر میں, تو مجھے پتا تھا بالکل ہی نڈھال ہو جاؤں گا میں. آج گرمی بھی تو دیکھو کیا کڑاکے دار گرمی ہے. تو محرم میں کرنے کا کام ہے روزے رکھنا. اس پہ آپ کو کیا ملے گا, ثواب ملے گا. سیدنا حسین شہید ہوئے ہیں کس حالت میں, روزے کی حالت. ربیع الاول میں کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے, سیرت پر جلسہ کر سکتے ہو, سیرت پر بیان کر سکتے ہو, اس کے لیے کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. تو ربیع الاول میں اگر کوئی سیرت پر بیان کرے, سیرت پہ جلسہ کرے, وہ تو کبھی بھی ہو سکتا ہے, اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کو سیلیبریٹ کرنا, عید کے طور پہ منانا, یہ شرعن جائز بولو نہیں ہے. ہم اللہ رسول کو فالو کریں گے بھائی, اور اس طریقے پہ جس طریقے سے صحابہ کرام نے فالو کیا ہے. اب یہ تو وہ سارے کام تھے جو اسلام میں نہیں کرنے کے ہیں. اب آپ کہو گے کرنے کا تو بتا دو کیا کرنا ہے, تو آؤ میں بتاتا ہوں آپ کو, اسی اسٹائل میں بتاتا ہوں جس اسٹائل میں اللہ نے بتایا ہے. مشرکین مکہ میں بھی بہت ساری رسومات تھیں اونٹ پٹانگ قسم کی,
اور وہی سمجھتے تھے کہ ان کاموں سے اللہ خوش ہوتا ہے. وہ جانوروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے اللہ کے بتوں کے نام پہ. وہ سمجھتے اللہ خوش ہوگا کہ اللہ کے محبوب بندے تھے, ان کے نام پہ ہم نے چھوڑ دیا. اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے تھے. بیت اللہ کا برہنہ طواف کرتے تھے, کہتے تھے جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں انہی کپڑے پہن کے اللہ کے گھر کی زیارت کریں. یہ عجیب قسم کا تقویٰ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ تو بغیر کپڑوں کے ہم کیا کریں گے؟ بیت اللہ کا طواف. گھر میں جب حج کرنے جب جاتے تو جاتے دروازے سے تھے, آتے دیوار پھلانگ کے تھے. اوٹ پٹانگ رسومات تھی. تو اللہ نے بتایا کہ بھائی یہ سب چیزوں کو چھوڑ دو. اے اللہ کرے کیا؟ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا قل تعالوا, سورہ بنی اسرائیل سورہ انعام میں فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. اے نبی ان سے کہہ دیجیے آؤ میں بتاتا ہوں تمہارا رب کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے اور کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. تو وہ چیزیں اللہ نے قرآن میں کئی جگہوں پر بیان کی ہیں. وہ چیزیں کیا ہیں؟ قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ. اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے اپنا عقیدہ ٹھیک کرو, اس خدا کے سوا, اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو. صرف یا اللہ مدد, یا رسول اللہ مدد, یا علی مدد, یا غوث آدم مدد. یہ سارے نعرے ان میں سے کوئی ایک نعرہ بھی تمہارے لیے الاؤڈ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ صرف یا اللہ مدد. ایاک نعبد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. نا 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 نا. اگر یہ مطلب ہوتا نا ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو ہوتا نعبد کا, جو آبجیکٹ ہے وہ آخر میں ہوتا. تو یہاں آبجیکٹ مقدم ہے, ایاک پہلے ہے. اس سے حصر کا فائدہ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. مشکل کشا, حاجت روا اور تمام مسائل کا حل صرف کس کے پاس ہے بھائی؟ اللہ کے پاس ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگو تم سارے کے سارے اللہ کے در کے محتاج, فرشتے بھی, پیغمبر بھی, بزرگ بھی. میں بار بار ایک واقعہ سناتا ہوں بھائی. ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے فالج ہو گیا, آدھا دھڑ خراب ہو گیا میرا. میں نے بہت علاج کرایا, بہت منتیں مانی, ٹھیک نہیں ہو کے دے رہا. مجھے کسی نے کہا ہے کہ فلاں بابا کے مزار پہ جانا ٹھیک ہو جاؤ گے. میں نے کہا جس بابا کے مزار پہ جا رہے ہو ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے ہیں, تبھی تو وہ قبر میں گئے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو جن کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ تمہارا آدھا دھڑ کیسے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ بعض لوگوں کو قرآن و حدیث سمجھ میں نہیں آتا, بعض لوگوں کو کوئی عقلی دلیل لے دو تو سمجھ میں آ جاتی ہے. وہ میں نے کہا بھائی وہ تو اگر تھوڑا سا بھی ان کا دھڑ کام کر رہا ہوتا نا, جب وہ غسل کے لیے لٹایا ہوا ہوتا ان کو, اور تھوڑا سا دھڑ ہل جاتا تو وہ سارے پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوتے جو ان کو غسل دینے, خوف سے مر چکے ہوتے. وہ تو بھائی انتم الفقراء, سارے کیا ہو؟ فقیر. اسباب سے ہٹ کے طاقتیں صرف کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. سب برابر. پیغمبر کا مقام اس لیے بلند ہے, اس لیے نہیں کہ آپ کے پاس اختیارات ہیں, اس لیے کہ ہمیں اللہ سے ملانے والے ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں. یہ کم مقام ہے کیا؟ تو اللہ نے فرمایا یہ کرنے کا کام ہے, یہ محرم میں بھی کرنا پڑے گا, سفر میں بھی, ربیع الاول میں بھی, ربیع الثانی میں بھی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟